علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله رواه البخاري۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، عزتیں دینے والا، ذلتوں میں مبتلا کرنے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بانجھ رکھنے والا، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہان، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید ولد آدم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سب سے بعد میں آنے والے اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے دنیا کائنات کے اندر انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها، تم ساری مخلوق آ جاؤ، زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کلمے بن جائیں، جتنا پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے اسلام۔ ایسا تحفہ ہے، دنیا کی تمام تر نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں ہیج ہیں، نیچے ہیں۔
حتیٰ کہ انسان کی زندگی، روح، جسم، جان، مال، دولت، ہر چیز لٹ جائے، اگر اسلام باقی ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ اسلام اس سے پہلی امتوں کو بھی دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول آئے، سب کا ایک ہی دین تھا، وہ دین اسلام ہے۔ لیکن یہ اسلام ہمارے لیے خاص اس لیے ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر رب نے اس امت کو اسلام خاص کر دیا۔ جب اسلام کی نعمت سے ہم مالا مال ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت قرار دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام دیے، ساتھی دیے، جانثار دیے، کسی نبی کو ایسے ساتھی اور جانثار نہیں دیے گئے۔ ایسے ساتھی اور جانثار دیے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ہر آواز پر لبیک کہا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، ہر چیز کو چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، اگر کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس امت کے لیے آزاد ہے کہ نبیوں کے بعد بہترین انسان اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیے ہیں۔ بھائیو، بزرگوں، یہ اسلام ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں وراثت کے اندر ملی ہے۔ اس اسلام کے لیے ہم نے کبھی مار نہیں کھائی، ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کھینچا نہیں گیا، ہمارے آباء و اجداد کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت نہیں چلایا گیا، ہمارے بڑوں کو یا ہمیں تپتی ریتوں کے اوپر لیٹنا نہیں پڑا۔ یہ اسلام ہمیں وراثت کے اندر ملا ہے، اور جو چیز وراثت کے اندر ملی ہو اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے ہی تو بنے ہیں، ہمارے لیے ہی تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ جنت کے دروازے حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے کتنی محنتیں کی، کتنی کوششیں کی، اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مالوں کو، گھر بار کو، حتیٰ کہ والدین کو، علاقوں کو، ہر چیز کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں آ کر گر گئے کہ اللہ کے رسول، آج کے بعد ہمیں آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو جسم پہ ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے۔ کہا، مصعب کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول، ہر چیز لٹا کر آ گیا ہوں، ہر چیز چھوڑ کے آ گیا ہوں، مال و دولت بھی چھین لیا، بیوی اور بچے بھی چھین لیے۔ مصعب وہ شہزادہ تھا عرب کا جو ایک بار خوشبو لگا لیتا دوبارہ اس خوشبو کی باری نہیں آتی، جو ایک بار کپڑا پہن لیتا دوبارہ اس کپڑے کی باری نہیں آتی، جس گلی سے گزر جاتا شام تک اگلے دن پتہ لگتا یہاں سے کل مصعب گزرا تھا یا آج صبح مصعب گزرا تھا، اتنی بہترین خوشبوئیں لگایا کرتا تھا۔ وہ مصعب جو اسلام کی خاطر اسے کفن بھی پورا نصیب نہ ہوا، اس کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کر اسے دفنا دیا گیا۔ یہ ہے صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے مال اور جان کو قربان کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہترین انسان ہے۔
نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی کے وارث ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر مصلی پہ کھڑا کیا، کہا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے بہترین انسان جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جن کی شخصیت کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، جن کو گالی گلوچ دیا جاتا ہے، جن کو برے القابات سے جانا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لکان عمر، وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اگر کسی کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجنا ہوتا، اگر کسی کے سر کے اوپر اللہ نبوت کا بوجھ ڈالتے، اگر کسی کو نبوت حاصل ہونی ہوتی، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ 27 ذی الحجہ کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، تپتی دھوپ ہے۔ قریش کے قبیلے کے اندر یہ مشاورت چل رہی ہے کہ کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتار کر لائے گا، گردن اتار کر لائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ مشاورت چل رہی ہے، اس کو بھاری انعام دیا جائے گا، اس کو بڑے انعاموں سے نوازا جائے گا۔ ننگی تلوار لیے ایک شخص اس مجلس سے اٹھتا ہے، آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ ننگی تلوار لیے راستے میں ایک شخص ملتا ہے، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ چہرہ غصے سے لال ہے۔ کس چیز کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں اس بے دین کی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو لا کر قریش کے قبیلے کے قدموں کے میں رکھ دوں گا۔ کہنے لگے اس کی گردن بعد میں اتارنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، کیا وہ دین سے تمہارے گھر والے بھی محفوظ ہیں کہ نہیں؟ اور تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اپنے گھر میں جا کے دیکھو، وہ جو تمہارا بہنوئی ہے اور تمہاری بہن فاطمہ ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف کا راستہ چھوڑا، اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ دیکھا تو اندر سے قرآن کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب دل پھرنے لگے، اللہ کی طرف سے ہدایت اتر آئے، رب کی طرف سے رحمت اتر آئے، رب دروازے کھول دے ہدایت کے، پھر عمر جیسے جلیل دل نرم ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کیا پڑھ رہی ہو؟ فرمایا تمہارے یہ سننے کی ضرورت نہیں تمہیں اس کی، کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے سنا ہے تم نے وہ دین کو قبول کر لیا ہے۔ فرمایا ہاں ہم نے وہ دین کو قبول کر لیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، اور اس سے سچا دین ہمیں اس دنیا میں نہیں ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ قرآن کی آیات سنی تو ان کا دل پھر گیا، کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جانے لگے دار ارقم میں، صحابہ اکرام نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ کہا اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے۔ عمر کفر کی حالت میں تھا، صحابہ اکرام کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر، عمر بن خطاب سے عطا کر، یا ابی جہل بن ہشام سے عطا کر۔ آج اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ عمر بن خطاب دشمنی کے نظریے سے نہیں آ رہا، مجھے قتل کرنے کے نظریے سے نہیں آ رہا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے نظریے سے نہیں آ رہا، بلکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھول دو، وہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر، وہ پہلا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے، آج وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔
صحابہ اکرام کہنے لگے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اللہ اکبر کے نعرے صدائیں بلند ہوئی، صحابہ اکرام نے تکبیر کی آوازیں بلند کی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے آج اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت عطا کی ہے۔ وہ پہلا دن تھا جب مسلمانوں نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، عصر کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر اس عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی اگر مسلمان چھپ کر عبادت کریں گے، چھپ کر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی بندگی چھپ کر کریں گے، پھر اس عمر کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج عمر سب کو حکم دیتا ہے جو بیت اللہ کے اندر جا کے تم نماز ادا کرو، جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، جو اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہو، باہر آئے، عمر کی تلوار کے سامنے کھڑا ہو۔ کسی کے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ ہر کسی کو اسلام کی ضرورت تھی، لیکن اسلام کو عمر کی ضرورت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اعلان سب کے سامنے دن دہاڑے مکہ کو چھوڑا اور یہ اعلان کیا کہ آج اگر کوئی میرے راستے میں رکے گا، میرے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے گا تو اس کی گردن سن سے جدا ہوگی۔ سب نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اعلان ہجرت کی۔ یہ پہلے عمر تھے جو بکریاں چلایا کرتے تھے، پھر عمر بن خطاب ہو گئے، پھر عمر فاروق ہو گئے۔ جس دن بیت اللہ میں انہوں نے پہلے دن نماز ادا کروائی، اس دن ان کا لقب پڑا فاروق، اس دن ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المومنین بن گئے۔ ان کی زندگی کے 3 مرحلے تھے، ایک عمر بن خطاب، عمر فاروق، اور ایک امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسی مثالی زندگی گزاری ہے، تاریخ کے اندر ایسی مثالی زندگی کسی انسان نے نہیں گزاری۔ جب آپ امیر المومنین تھے، آپ کے دورے کے اندر آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، رات کو لوگوں کا احوال پوچھا کرتے تھے۔ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک دور خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے قریب گئے تو دیکھا ایک شخص آگ جلا رہا تھا اور اس کے اوپر کچھ ہنڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، میں آگے کہیں اور جگہ پہ جانا چاہتا ہوں۔ پوچھنے لگے اندر بلرکنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہنے لگے وہ میری بیوی ہے اور اسے ولادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، بیت المال سے اناج وغیرہ اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر سے اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اللہ اکبر۔ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ساتھ لیا، ان کے خیمے میں چلے گئے، ان کی بیوی جو تھی وہ اس عورت کی دیکھ بھال کرنے لگی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیٹھ کر ان کے ساتھ آگ جلانے لگے، ہنڈیاں پکانے لگے۔ کچھ وقت گزرا، اندر سے آواز آئی امیر المومنین مبارک ہو، اللہ رب العزت نے ایک شخص کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جب اس شخص نے یہ آواز سنی کہ میرے ساتھ تو عمر فاروق امیر المومنین ہے، وہ ڈر گیا۔ کہا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ایسا حق ادا کیا ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک لشکر بھیجا، روز اس کی خبر گیری کرنے کے لیے مدینہ سے 17 کلومیٹر دور جاتے، سفر کرتے کہ کوئی شخص آئے، اس لشکر کی مجھے خبر دے۔
21 کے 22 دن بعد دیکھا کہ دور سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کو روکا، بھائی کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں امیر المومنین سے ملنے والا ہوں، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اس جنگ کی خبر دینی ہے۔ کہا مجھے خبر دے دو۔ کہا نہیں، امیر المومنین کو ہی بتاؤں گا۔ اچھا چلو پھر مدینہ چلتے ہیں۔ پیدل اس کے دانت دو رہے ہیں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ امیر المومنین پوچھا بتاؤ ہوا کیا ہے، اس جنگ کے مجھے حالات بتاؤ، کیسے تم نے جنگ وہ لڑی، کس طرح تم ایک دوسرے پہ حملہ کرتے رہے، سارا پوچھتے رہے۔ جب مسجد نبوی کے مسلح پر جا کر بیٹھے تو وہ شخص دیکھ کر حیران ہو گیا، جو شخص میرے ساتھ دو رہا تھا وہی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزاری ہے، کم خرچے پہ گزاری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں نے ارادہ کیا کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بڑھا دیتے ہیں بیت المال سے، ان کا وظیفہ کم ہے، ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اتنی جرأت نہیں تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود بات کر لیتے۔ اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے کچھ لوگوں کا ارادہ ہے، کچھ ساتھیوں کا ارادہ ہے کہ وہ بیت المال سے آپ کے وظیفے کو بڑھا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال ہو گئے، کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل گیا وہ کون لوگ ہیں ان کے چہروں کو میں لال کر دوں گا مار مار کر، جو میرا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، میں اتنے میں خوش ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثالی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی گزاری ہے کہ کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے، مسلمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بیت المال سے سال کے 2 کپڑے لیتا ہوں، ایک سردی کے ایک گرمی کے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ وہ جیسے حکمران تھے ویسے اللہ رب العزت نے رایا بھی دی۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے گورنر تھے، تو مورخ لکھتا ہے واصفا لا نعرف سعید بن عامر، مجھے اس بندے پر افسوس ہے جو سعید بن عامر کو نہیں جانتا۔ سعید بن عامر کون ہے؟ جس کی رایا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سعید بن عامر کی شکایت لے کر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کا جو گورنر ہے وہ دن چڑھے گھر سے نکلتا ہے، جب دن چڑھ جاتا ہے پھر گھر سے نکلتا ہے، اور ہفتے میں ایک دن تو ہماری بات ہی نہیں سنتا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی رایا نے شکایت کی ہے، دن چڑھے کیوں گھر سے باہر آتے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین میری بیوی بیمار ہے، میں گھر کے سارے کام کاج کرنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہوں پھر باہر آتا ہوں۔ فرمایا ہفتے میں ایک دن کیوں نہیں باہر آتے، ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ امیر المومنین میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی لباس ہے، میں اس کو دھوتا ہوں، دھو کر سکھاتا ہوں، وہ سارا دن اسی بات میں گزر جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجلس میں بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی جا رہی تھی، لٹکایا جا رہا تھا، ان کے اعضاء کو کاٹا جا رہا تھا، تب میں اس مجلس میں موجود تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ رب العزت مجھے اس کے بارے میں پوچھ نہ لے۔ یہ تھے صحابہ اکرام جن کے لہو سے، جن کے قیمتی لہو سے، جن کے مال سے آج ہمارے تک اسلام پہنچا ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کا بھول چکے ہیں، ان کی کیا خدمات تھی، انہوں نے ہمارے لیے اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دی۔
ہماری زندگیوں کے اندر تب تبدیلی آئے گی جب ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوگا جب ہماری زندگیاں صحابہ کی زندگیوں کے مطابق زندگی ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا رہنا سہنا صحابہ کے مطابق ہوگا تو پھر تم ہدایت والے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی زندگیوں جیسی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔